آج قرآن پاک سے ایک ایسا واقعہ سننا ہے کہ جس میں 12,000 لوگ بندر بن گئے۔ جی ہاں، ہماری اسی دنیا میں ایسا واقعہ پیش آیا اور یہ تفصیل قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ ایسا کب ہوا، کیوں ہوا اور کن کے ساتھ ہوا، آئیے سنتے ہیں۔ روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی گزار رہے تھے۔ بیسیکلی اس میں زیادہ لوگ تھے وہ جو مچھیرے تھے، یعنی مچھلیاں پکڑنے والے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار ان پہ حرام کر دیا اور باقی دنوں میں حلال فرما دیا، اور لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرمایا کہ ہفتے کے دن اور دنوں کے مقابلے میں مچھلیاں زیادہ آتی تھیں، دوسرے دنوں میں اتنی نہیں آتی تھیں۔ تو اب شیطان نے ان کو یہ ہیلا سجایا کہ اس طرح کرو کہ چھوٹے چھوٹے نالیاں دریا سے نکال کر چھوٹے چھوٹے حوض بنا لو۔ اب جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر نالیوں کے ذریعے حوض میں پانی آ جائے تو اس میں مچھلیاں بھی آ جائیں گی، پھر ان حوض کو نالیوں کو بند کر دینا اور اتوار والے دن شکار کر لینا۔ ہفتے کو جو مچھلیاں ہیں وہ تمہارے چھوٹے چھوٹے جو حوض تم نے بنائے ہوں گے اس کے اندر آ کر قید ہو جائیں گی۔ اب اگر غور کیا جائے تو یہ بھی شکار ہی ہے، مگر شیطان نے ہیلا سجایا تھا، غلط ہیلا تھا، اور یہ اللہ کی نافرمانی والا کام تھا۔ بہرحال لوگوں نے یہی کیا کہ وہ شیطان کے بتائے ہوئے اس مشورے میں آ گئے۔ اب ان لوگوں میں، ان یہودیوں میں 3 گروہ بن گئے، 3 گروپس میں وہ ڈیوائیڈ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے شیطانی ہیلے سے منع کرتے رہے اور ناراض و بیزار ہو کر ان لوگوں سے الگ رہے، پاس رہے۔ دوسرے نمبر پر وہ لوگ تھے جو دل سے برا جان کر خاموش رہے، مگر دوسرے کو منع نہ کرتے تھے، بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو نصیحت کیوں کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہلاک کرنا ہے یا سخت سزا دینی ہے۔ تیسرے قسم کے لوگ وہ تھے جو سرکش تھے، نافرمان تھے، جنہوں نے حکم خداوندی کی علانیہ مخالفت کی، اور ہفتے کے دن شکار کرنا منع تھا، مگر پھر بھی ہیلے بہانوں سے انہوں نے گویا شکار کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ 3 قسم کے گروہ اس قوم کے اندر بن گئے۔ اب جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم ان نافرمانوں سے اب کوئی میل ملاپ نہیں رکھیں گے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی صریحاً بالکل علانیہ نافرمانی کی ہے تو ہم ان سے الگ رہیں گے۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں دیوار بنا دی۔ فرما بردار لوگ یعنی اللہ کے حکم کو ماننے والے لوگ ایک طرف ہو گئے اور نافرمانوں کو گویا دوسری طرف کر دیا گیا۔ اب دونوں طرف آمد و رفت کے لیے اس دیوار میں ایک دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے یہ لوگ تھے۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ آپ کی قوم کے ہزاروں لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ عز و جل کی حکم کی نافرمانی کی ہے اور ہفتے والے دن بھی شکار کیا ہے، آپ علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن ان خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہ نکلا۔ اب برابر سے 12,000 کے قریب لوگ تھے، کوئی اس طرف نہ آیا۔ تو ادھر والے لوگ دیوار پر چڑھ کر انہیں دیکھنے لگے کہ ماجرا کیا ہے، آج کوئی بھی وہاں سے اس طرف نہیں آیا۔ جب انہوں نے دیوار پر چڑھ کر دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ 12,000 کے قریب لوگ وہ بندر بن چکے تھے، ان کے چہرے مسخ ہو چکے تھے۔ اب دروازہ کھولا گیا تو وہ مجرم جو تھے، جو بندر بن چکے تھے، وہ داخل ہوئے۔ اب اس کے بعد کوئی لباس کو سونگھتا تھا، اپنے رشتہ دار کے قریب بھی آتا تھا، لیکن ذرا سوچئے نا، اگر کسی کی شکل ہی بدل گئی ہو تو اپنے رشتہ دار کو کوئی کیسے پہچانے گا؟ ہاں، وہ بندر پہچانتے تھے اس طرف والوں کو اور ان کے لباس کو سونگھ کر روتے رہتے، لیکن یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ یہ کون شخص ہے، میرے خاندان کا کون سا فرد ہے۔ بہرحال یہ 3 دن تک زندہ رہے، لیکن ان 3 دنوں میں کچھ کھا پی نہ سکے، یوں ہی بھوکے پیاسے سارے ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت میں رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے بچا لیا۔ کیسا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ اس واقعے کا ذکر سورہ بقرہ میں ہے۔ آئیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 کی تلاوت بھی سنتے ہیں اور ترجمہ بھی سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ وَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ ترجمہ:
اور یقیناً تمہیں معلوم ہے وہ لوگ جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے کہا کہ دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ اور یہ واقعہ تفصیل سے سورہ اعراف میں ہے، چنانچہ پارہ 9 سورہ اعراف آیت نمبر 163 تا 166 کی تلاوت بھی سنیے اور اس کا ترجمہ بھی سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واسألہم عن القریة التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون۔ ترجمہ، ان سے اس بستی کا حال پوچھو جو دریا کے کنارے پر تھی جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھنے لگے، جب ہفتے کے دن تو مچھلیاں پانی پر تیرتی ہوئی ان کے سامنے آتی اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا اس دن مچھلیاں نہ آتی۔ اسی طرح ہم ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کی آزمائش کرتے تھے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمَ اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ ترجمہ، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ تم ان لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے، انہوں نے کہا تمہارے رب کے حضور عذر پیش کرنے کے لیے اور شاید یہ ڈریں۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ ترجمہ، پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے برائی سے منع کرنے والوں کو نجات دی اور ظالموں کو ان کی نافرمانی کے سبب برے عذاب میں گرفتار کر دیا۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ ترجمہ، پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی ہم نے ان سے فرمایا دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ اس واقعہ کو سننے کے بعد سب سے پہلے تو یہ سمجھ آتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، اگر اللہ اور اس کے رسول ان سے ناراض ہو جائیں تو اللہ کا غضب کیسا نازل ہوتا ہے۔ انسان بندر تک بن سکتا ہے۔ 2-3 باتیں بڑی سمجھنے والی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ دوسرا، شیطان کے ہیلے بہانوں میں آ جانا۔ لوگ کہتے ہیں جناب سب چلتا ہے، اب جیسا کہ آج کے دور میں سود کا نام پروفٹ رکھ دیا گیا ہے یا انٹرسٹ رکھ دیا گیا ہے۔ کیا ہے یہ؟ ہیلے بہانے بنا کر کسی چیز کو جائز کر دینا۔ جب تک ہمیں علماء حق ہماری رہنمائی نہ کریں ہمیں اپنے طور پر فیصلے نہیں لینے چاہیے۔ ہمیں ان سے پہلے پوچھ کے مشورہ کر کے جب وہ ہماری رہنمائی کریں ہمیں پھر ہی فیصلہ کرنا چاہیے۔ شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ ہم اللہ کی راہ سے ہٹ کے، شریعت کی راہ سے ہٹ کے گناہوں بھرے راستے پہ آ جائیں، اللہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب بھی روزی کمانی ہے تو بالخصوص اس میں فقط رزق حلال ہی کی طرف جانا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو رزق حلال عطا فرمائے اور اس میں خوب برکتیں عطا فرمائے اور قرآن پاک کے نور سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائے، آمین۔ اگر آپ مزید قرآن پاک کے دلچسپ واقعات سننا چاہتے ہیں اور حدیث سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔